النکاح من سنتی کا نعرہ بلند کر کے رخوں کے اوپر النکاح من سنتی لکھا کے وہ کام میں اور آپ کرتے ہیں جو راجپوت لوگ کرتے ہیں. سانچک کا کرنا حرام ہے، یاد رکھو. سانچک کا نام لے کر ساری رات جاگ کر غیر محرم وہ عورتیں یہ سالی دس دس کے آکے بہن بھائی کے سامنے بیٹھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ بہن بھائی جی ذرا انگلی پکڑنا ہے، انگلی دے. اسے یہ رسم ختم کرنے کی جرت نہیں کی میں نے اور آپ نے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگو نکاح میری سنت ہے، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کی سنت کیا تھی بھائی؟ کیسے رشتے دیکھنا، کیسے رشتے تجویز کرنا، شادی کا مقام کیسا ہونا، شادی میں کیا کیا ہونا، ولیمہ کیسا ہونا، یہ تمام تر چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب النکاح کے اندر حدیث پڑھ لیجئے انشاءاللہ پوری چیزیں لمبائی سے لکھائی گئی. لیکن آج اس نکاح کو النکاح من سنتی کا نعرہ بلند کر کے رخوں کے اوپر النکاح من سنتی لکھا کے وہ کام میں اور آپ کرتے ہیں جو راجپوت لوگ کرتے ہیں. یا ہندوانہ نظام ہو یا جو ہے نا کافرانہ نظام ہو یا کرسچینٹی کا نظام ہو، وہ طریقہ اختیار کر کے میں النکاح من سنتی کا نعرہ بلند کرتا ہوں. یہ کون سا اسلام میں اور آپ چلانا چاہتے ہیں؟ کون سے اسلام کی تصویر ہم لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے تو کہہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. آؤ ذرا نکاح کی محفل میں دیکھو، ساری چیزیں تو غلط، رشتے کا دیکھنا بھی غلط، رشتے کا دکھانا بھی غلط، بات چیت کرنا بھی غلط، فہرست جہیز بھی غلط، دینا لینا بھی غلط، پوری چیزیں سنت کے خلاف کر کے ایک خطرناک شے مسلمانوں کے درمیان میں آ گئی. اور مسلمان وہ کرتا بھی ہے اور جو نہیں کرتا ہوگا لیکن ایسی کرنے کی مجلسوں میں شامل بھی ہوتا ہے. وہ کیا ہوں گا آخر؟ وہ یہ کہ سانچک کا کرنا حرام ہے، یاد رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کی ہے رشتوں کے معاملے میں، محرم اور غیر محرم کے معاملے میں. اکیلی جوان بہن گھر میں ہو، اکیلا جوان بھائی اپنے گھر میں دونوں نہیں رہ سکتے، شیطان تیسرا داخل ہو جاتا ہے اور گناہ کروا بیٹھتا ہے. یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے. لیکن آج کیا معاملہ ہے؟ سانچک کا نام لے کر ساری رات جاگ کر غیر محرم وہ عورتیں یہ عورتیں، وہ نوجوان یہ نوجوان ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہوئے سانچک کی محفل مناتے ہوئے مرد آدمی کو اللہ نے حاکم بنایا اور حاکم بنا کر کہا تو حکمت اختیار کرنا، تیرا حکم چلنا چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے سانچک کے اندر کہ بیوی بیچاری گھر میں پریشان حال ہو رہا، کیا کون کیا خیر دیکھی نہیں، کیسا ہوں گا، اب دیکھنے میں صحیح ہے نہیں ہے، انہیں پریشان اپنے گھر کے اندر سالی کو سجا دھجا کے بہن بھائی کو دیکھنے بھیج دے رہے ہیں. آپ سالی دس دس کے آگے سے جو ہے نا بہن بھائی کے سامنے بیٹھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ بہن بھائی جی ذرا انگلی پکڑنا ہے، انگلی دو. کئی کی انگلی دو سمجھ میں نہیں آیا، یہ نبی کی سنت کے خلاف ہے. پھر بھی یہ عمل کر کے ہم سمجھ رہے کہ النکاح من سنتی پورا ہوتا ہے. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہن بھائی صاحب بیچارے اتنے شرمیلے جو کبھی کسی غیر لڑکی سے بات بھی نہیں کرے، دیکھے بھی نہیں، بہت ایماندار آدمی ہے وہ. اس نے اٹھا کے انگلی دے دی، سالی نے انگلی پکڑ لی اور سالی جو ہے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ہمارے بہن کے غلام بن جاؤ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ذرا شرم نہیں آئی مجھے اور آپ کو؟ خاندانوں سے یہ رسم ختم کرنے کی جرت نہیں کی میں نے اور آپ نے. فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں، ہم میں سے نہیں. جو سنت کا نام لے کر سنت ادا کرے گا وہ ہم میں سے ہے، جو سنت کا نام لے کر غیر طریقہ اختیار کرے گا وہ ہرگز ہم میں سے نہیں. اور آج معاشرہ اور ماحول یہی بتا رہا ہے کہ سالی کا اختیار نہیں ہے بہن بھائی کو ہاتھ لگائے، سالی کا اختیار نہیں ہے اس کا چہرہ لے کر کے اس کے بہن بھائی کے سامنے بغیر پردے کے آ جائے. یہ اختیار سالی کو نہیں دیا اللہ نے. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.